کہ اس قومی جو جرم ہے اس کی بیک کرنے کے لیے ہم بھی ہیں اور ساتھ میں یہ سارے میڈیا کے دوستوں کا تعاون ہے. سر ڈیلی بیسس پہ ہیڈ لائنز میں بھی ہم چل رہے ہیں الحمدللہ, اور فیسکو ریجن میں ویسے بھی کم ہے چوری, اس کے باوجود انہوں نے جو ہائی لائٹ کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے ہمارا پازیٹیو امیج, اس کے لیے شکریہ. تو آج اسی سلسلے میں چیئرمین صاحب اور چیف ایگزیکٹو صاحب جو ہے آپ کو کچھ بریف کرنے کے لیے اس چوری کی کمپین کے حوالے سے, تو آج ہم یہ سارا کچھ آپ کو زحمت دی ہے. آپ کی آمد کا شکریہ. اوور ٹو چیئرمین صاحب, ابھی بجلی چوری کے حوالے سے جو بھی ہمارے فگرز ہیں, جو ہماری اسٹریٹجی ہے, جو ہم نے کوئی انسینٹیو کا اناؤنس کیا وہ چیئرمین صاحب آپ کو بتائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو میں آپ تمام میڈیا کے دوستوں اور میڈیا ہاؤسز کا انتہائی مشکور ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو نیشنل کاز ہے, جس طرح سے آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیو ہوں اور ایک پارٹی کا ذمہ دار آدمی ہوں, اور پارٹی نے ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے. میرا تعلق کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا میں بالکل بل دینے کا کوئی رواج نہیں ہے, تو جو یا کراچی میں جو کنڈیاں لگی ہوئی ہیں, جو کنڈے لگا کے وہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے, جتنی ملک میں بجلی چوری ہو رہی تھی اب بجلی چوری ہو رہی ہے فاٹا میں, اور اس کا بل پے کر رہے ہیں باقی ملک کے لوگ. تو انشاءاللہ یہ جو آج مہم شروع ہوئی ہے آج سے 12 دن پہلے, انشاءاللہ یہ مہم اس وقت تک جاری و ساری رہے گی جب تک آخری چور نہیں پکڑا جائے گا, اور جب تک ہر بندہ جو اپنا اوریجنل یونٹ یوز کرتا ہے اس کی پیمنٹ نہیں کر دے گا. تو یہ بہت جلد انشاءاللہ اس چیز سے جان چھوٹ جائے گی. یہی ایک کڑی ہے بجلی کے یونٹس کو اور بلز کو اور پیسوں کو نیچے لے کے آنے کی. ایکچولی گورنمنٹ کا یہ ویژن ہے کہ وہ یہ جو بجلی مہنگی ہو گئی ہے, یا جس طرح سے یونٹس کی پرائس اوپر جا رہی ہے, اس کو نیچے لے کے آئے. اور یہ نیچے لے کے آنے کی ایک بیسٹ پالیسی ہے جس پہ ابھی کام سٹارٹ ہوا ہے. ہم نے سی او صاحب کی سرپرستی میں ایک ڈیسک بنا دیا ہے جس میں ہم نے بڑے ذمہ دار اور اہم اپنے آفسرز جو ہیں وہ اس میں رکھے ہیں. اس کی انفارمیشن جو ہے وہ تھرو ہمیں ایس ڈی او لیول اور وہاں سے بھی آئے گی. اس میں ہم نے ایک اور یہ کیا ہے کہ جس طرح سے ہم ایک تھرڈ پرسن کو جو ہمیں انفارمیشن دے گا ہم اس کو 10% دے رہے ہیں, اسی طرح ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس کڑی کا حصہ بن جائیں اور وہ اس چیز کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. تو اس کے لیے ہماری ایک ٹیم اور ڈیسک بن چکا ہے. ہمارے جس لیول پہ بھی آپ کانٹیکٹ کریں گے یا بندہ کانٹیکٹ کرے گا, انشاءاللہ اس کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا, اور اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ سکسیزفل آپریشن بھی کیا جائے گا. سی او صاحب آپ اس پہ کچھ بتانا سر, اس میں 118 ہے, اس پہ میسیج کر سکتے ہیں. سی سی ایم ایس ہے ہمارا, اور ہمارے 3-4 اس طرح کے پورٹل ہیں, اور 2 نمبر ہم نے اسپیشل دیے ہوئے ہیں, ایک موبائل نمبر, ایک لینڈ نمبر پہ چوری ہو رہی ہے. ہم اس پہ ریڈ کرتے ہیں. ہم اس کو فیلڈ والوں کو بتاتے ہیں کہ یار اس پہ ریڈ کریں, پکڑا گیا اس کو ہم بل ڈال دیتے ہیں. بل کے بعد جو ہے نا ہم نے سمپل سے انفارمیشن لینی ہے کہ کتنا جمع ہو گیا, وہ ہیڈ کوارٹر سے پھر مینیج ہوگا. میں اس کو مینیج کروں گا کہ اس بندے کی انفارمیشن پہ یہ چور پکڑا. آپ کے نوٹس میں بھی ہے, کوئی بتائیں ہمیں 118 پہ یا 8118 پہ کوئی میسیج کر دیں. اگلی بہت پاک دامن گائے ہے, تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی شاید کہیں غلط ہو. آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے نومبر میں پچھلے سال چارج لیا تھا, اور آج سے کوئی 6 منتھ پہلے یا 7 منتھ پہلے میں نے اور سی او صاحب نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی پہ کچھ گروپس بنائے. جہاں جہاں ہمارا کوئی بندہ موجود تھا یا کسی اس طرح کے کیسز میں انوالو پایا گیا, ہم نے اس کو پہلے ہی کیفرے کردار تک پہنچایا. نیچے والا لوور سٹاف جس میں انوالو تھا آج سے 6 مہینے پہلے, اب نہیں ہے, وہ ٹیوبلز کے کنیکشنز تھے. جہاں سے ہم ٹیوبل کنیکشن بند کرتے تھے, بعد میں ہمارا لائن مین یا کوئی نیچے والا سٹاف, یہ اربوں روپے کی ریکوری کی ڈومین ہے جو لینڈ لاکڈ ہو چکی ہیں. ان لینڈ لاکڈ ایریاز میں گھر بن چکے ہیں, انلیگل سوسائٹیز بن چکی ہیں, لیکن اس کے این او سیز نہیں ہیں, کیونکہ این او سیز کے لیے ایک ایف ڈی اے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, ڈسٹرکٹ کونسل کی الگ ریکوائرمنٹ ہے. اس کے لیے ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو لکھا ہے, ہم نے اس کے لیے اپنی گورنمنٹ کو بھی لکھا تھا.
انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آپ کو ایک ہم میکنزم اس پہ بنا رہے ہیں کہ جو اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو کسی طریقے سے گورنمنٹ کے اس میں ادارے میں لے کے آ کے تو ان کو این او سیز دیے جائیں یا ان کو کلیئر کیا جائے اور وہاں الیکٹریفیکیشن ہو سکے. بہت سارے ایسے لوگ مجھے ملے جن کی چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز میں جو آباد ہو چکی ہیں آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے, لیکن وہاں پہ بجلی کا کوئی میکنزم نہیں ہے, لیکن بجلی وہاں چل رہی ہے. لوگوں نے پیچھے سے تاریں لے کے آ کے وہاں پہ میٹر پیچھے لگوا کے تاریں لا کے بجلی, کیونکہ دیکھیں بجلی جو ہے انرجی جو ہے وہ انسان کی زندگی ہے. آج کے دور میں انرجی آپ کی ہارٹ بیٹ ہے. اگر بجلی نہیں ہے تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے, تو زندگی کا تصور ہی نہیں ہے بجلی کے بغیر. تو اس کے لیے ہم میکنزم کر رہے ہیں. لیکن یہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, جو نئے کنیکشنز لگ رہے تھے, جو نیا بن رہا تھا, اس میں اب ہم نے ایک پلان, ہم نے اپنی پالیسی امپلیمنٹ کی ہے کہ جو بندہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا پلان شروع کرے گا, اگر اس کے پاس ابھی این او سی نہیں ہے, جو کہ ہم اس کو ٹیمپریری کنیکشن دیتے ہیں, اس ٹیمپریری کنیکشن کے لیے اب وہ ہمیں اپنی پرپوزل سبمٹ کروائے گا پلاننگ کو, اور پلاننگ اس کو ڈی این ایشو کرے گی. وہ ہمیں سیکیورٹی کے پیسے جمع کروائے گا, اس کے بعد اس کا ٹیمپریری کنیکشن لگے گا. اس پہ سی او صاحب آپ کو ذرا بہتر بتا سکتے ہیں. یہ جو ہم نے کیا ہے, پہلے میڈیا کی طرف سے کبھی اس لیول کی سپورٹ دیکھی نہیں گئی. تو میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں آپ کے میڈیا ہاؤسز کا, آپ کے میڈیا کے دوستوں کا, کہ آپ نے اس کیمپین میں ہمارے شانہ بشانہ ہم سے آگے آپ لوگوں نے اس کیمپین کو لانچ کیا اور اس میں ہماری ہیلپ کی. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر صاحب اور منسٹری انرجی کی ہدایت پہ یہ ایک نیشنل کاز جو ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا. اس کاز کو سٹارٹ کرنا بہت پہلے چاہیے تھا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب ہر دن پاکستان کی بہتری کا دن ہوگا, اور انشاءاللہ ہر دن اللہ کے فضل و کرم سے روشنیوں کا دن ہوگا. تو یہ جو بجلی چوری جس طرح سے آپ کے سامنے آئی ہے, کہ پورے پاکستان میں جس طرح سے یہ چل رہا ہے, مہم چل رہی ہے, اور جس طرح سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, تو میں آج خصوصاً آپ کو فیسکو کے جو ہمارے 8 ڈسٹرکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. کہ ایک تو الحمدللہ ہمارے کنزیومر پہلے ہی بہت اچھا ہمارا سکسیس ریٹ چل رہا تھا. ہمارے یہاں کوئی بجلی چوری اتنی تھی نہیں, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہر طرح کے لوگ اور کالی بھیڑیں بھی موجود رہتی ہیں. تو ابھی تک الحمدللہ ہم نے فیصل آباد کے 8 ڈسٹرکٹس میں بڑی سکسیسفلی اپنے آپریشنز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا ہے. اور اس میں فیسکو کی لیڈ یہ ہے کہ فیسکو نے پاکستان میں پہلی دفعہ اور پہلا انیشیٹ کیا ہے کہ ہم جو بندہ ہمیں کسی بجلی چور کی اطلاع دے گا اس کا نام ہم سیگہ راز میں رکھیں گے. یہ اس کا نام ہمارے پاس ہمارے اور اللہ کے درمیان امانت ہوگا. ہم لوگ اس کو 10% ریکوری میں سے جو ہے وہ دیں گے. تو یہ ایک نیشنل کاز سمجھ کے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور پورے پاکستان کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں جہاں اس طرح کی کالی بھیڑیں موجود ہیں, کوئی اس میں بیوروکریٹ ہو, کوئی سیاستدان ہو, کوئی بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو, فریق اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور انشاءاللہ اس میں آپ ہمیں پیش دیکھیں گے. نیور ایور یہ نہیں ہوگا کہ کسی چھوٹے آدمی پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور بڑے پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے. ہم بالکل اس کاز کو اپنا نیشنل کاز سمجھ کے لے کے چلے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. منسٹری انرجی اس پہ دن میں اور رات کے آخری پہر تک میٹنگز جاری رکھتی ہے. ہمارے آفیسز میں 24/7 میں اور سی او صاحب اس مہم کو واچ کرتے ہیں, اور ہم لاسٹ 1-2 بجے تک رپورٹنگ کروا کے پھر یہاں سے اٹھتے ہیں. تو اسی طرح جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے ابھی تک جو بجلی چوری ہے اس کے 16 روز میں ہم نے کوئی 1432 کیسز جو ہیں وہ ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں. ان میں سے ہم نے 1306 ایف آئی آرز دے دی ہیں, اور 144 بندے ابھی تک اریسٹ ہو چکے ہیں. اور یہ انشاءاللہ اگلے
चंद दिनों में, घंटों में हम ये सारे के सारे बंदे अरेस्ट करेंगे। पुलिस ने इसके लिए टास्क फोर्स बना दी है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने इसके लिए हमारे साथ अपने लोग लगा दिए हैं। दिन रात करके हम लोग अब इन बंदों को अरेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस पे जो रिकवरी है 39,46,00,000 से ज़ायद जो है वो डी बिल्स जो हैं वो हमने डाले हैं, जिसके जुर्माने की मालियत जो है वो अराउंड 17,48,00,000 रुपए बनती है। तो ये मुहिम जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। मैं इसमें आपको एक और आज एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। फेस्को ने, मैंने और मेरे सीईओ साहब ने और हमारी टीम ने बैठ के इस पे बड़ी डीप वर्किंग की है। हमने कुछ ऐसे वाइट कॉलर क्रिमिनल्स का डाटा इकट्ठा किया है जिस पे अभी तक ना मिनिस्ट्री की नज़र गई थी ना हमारी नज़र गई थी। वो ये है कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ और कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं और बने हुए हैं, उन्होंने ट्यूबवेल्स के कनेक्शंस, टेम्परेरी कनेक्शंस, जिनको आगे उन्होंने एक्सटेंड ही नहीं करवाया, इस तरह की, और कुछ इंडस्ट्रियल कनेक्शंस, उन कनेक्शंस से पूरी की पूरी सोसाइटीज चला रहे हैं। वो कोई अराउंड हमने 472 केसेस जो हैं वो हमने उनको रिपोर्ट हमें हुए हैं, जिस पे हमारे 2 डिपार्टमेंट हैं, एक S&I है और दूसरा M&D है। वो दोनों उन पे लगे हुए हैं। हम एक एक कनेक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएंगे हम इंशाल्लाह उन पे भी हाथ डालने लगे हैं। वो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स जो हैं जिन्होंने लोगों से करोड़ों अरबों रुपये इकट्ठा कर लिया है और वापडा को उन्होंने टैरिफ डिफरेंस की मद में, अभी हमने 472 में से 20 सोसाइटीज़ जो हैं उनके कनेक्शंस काटे हैं। वो हम एक ट्रायल बेस पे हम काम कर रहे थे। उन 20 हाउसिंग सोसाइटीज़ में कोई 1,36,00,000 रुपए का टैरिफ डिफरेंस है कि वो जो कमर्शियल जो उनका टेम्परेरी कनेक्शन है उसकी बजाय किसी ने इंडस्ट्रियल कनेक्शन से चलाया हुआ है, किसी ने ट्यूबवेल के कनेक्शन से चलाया हुआ है, और उसमें जो हमारे अपने मुलाजमीन शामिल होंगे उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और इन वाइट कॉलर क्रिमिनल्स को भी नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह आपने देखा कि कुछ इलाकों में लोगों ने रजिस्ट किया हमारे स्टाफ के साथ, वहाँ पे हमारे स्टाफ के साथ लड़ाइयाँ हुई। 1-2 जगहों पे तो मुझे रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पे फायरिंग हुई। तो हमने उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है और डे टू डे ये मीटिंग्स चल रही हैं। जहाँ पे इस तरह का इंसिडेंट होगा उन लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा दिया जाएगा और इंशाल्लाह वो जल्द शुरू हो जाएगा। हम अपने स्टाफ के साथ खड़े हैं, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, जो बिल पे कर रहे हैं, और जो लोग आपके बिल्स में अपने चोरी के पैसे डलवाते हैं उनके खिलाफ हम ही नहीं पूरा पाकिस्तान खड़ा है और इंशाल्लाह इस कॉज को अब पूरा पाकिस्तान लीड करेगा। अब कुछ सीईओ साहब आपसे अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं।